بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سیکیورٹی خدشات، امریکہ کا اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا حکم۔ امریکہ نے ایران میں مقیم امریکی شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایات کی ہیں۔ ایران میں امریکی ورچوئل ایمبیسی نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں موجود امریکی شہری امریکی حکومت کی براہ راست مدد پر انحصار کیے بغیر اپنی روانگی کا انتظام کریں، کیونکہ کسی بھی وقت پروازیں منسوخ ہو سکتی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر فوری طور پر ایران چھوڑنا ممکن نہ ہو تو امریکی شہری اپنے گھروں یا کسی محفوظ عمارت میں قیام کریں اور خوراک، پانی اور ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا مناسب ذخیرہ اپنے پاس رکھیں۔ ورچوئل ایمبیسی نے ہدایت کی کہ امریکی شہری زمینی راستے کے ذریعے آرمینیا یا ترکیہ جانے پر غور کریں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ انتباہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر ٹرمپ کا دورہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، چین نے خبردار کر دیا۔ چین نے تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین نے خبردار کیا کہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں چین کا دورہ شیڈول ہے۔ واضح رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان کچھ روز قبل ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ امریکی صدر نے چینی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کو شاندار قرار دیا تھا۔ ملاقات کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ سے تجارت، فوجی امور، تائیوان، روس اور یوکرین تنازع پر ایران کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کی امریکہ سے تیل، گیس، اضافی زرعی مصنوعات کی خریداری، طیاروں کے انجنوں کی ترسیل سمیت دیگر مصنوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ ادھر چینی میڈیا کے مطابق چینی صدر نے امریکی ہم منصب سے گفتگو کے دوران امریکہ چین تعلقات میں تائیوان کے مسئلے کو اہم قرار دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے تائیوان کے ساتھ اسلحے کے معاہدے پر امریکہ کو انتہائی احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ ایران نے امریکہ کا یورینیم افزودگی روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ عمان میں جاری مذاکرات میں ایران نے امریکہ کا یورینیم افزودگی روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں واشنگٹن نے مطالبہ کیا تھا کہ تہران اپنی یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں روکے، خاص طور پر وہ سطح اور طریقہ کار جو اسے جوہری ہتھیاروں کے قریب لے جا سکتا ہے۔ ایران نے اس مطالبے کو واضح طور پر رد کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی افزودگی کی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور اس معاملے میں کوئی وقفہ یا معاہدہ نہیں کرے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق یورینیم افزودگی ان کا حق ہے اور وہ اسے برقرار رکھنے پر بضد ہے، چاہے مذاکرات میں کچھ بھی پیش آئے۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے پرامن جوہری پروگرام کی تشکیل کرتا ہے اور اس افزودگی کو امن اور توانائی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مذاکرات میں امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران یورینیم افزودگی بند یا بہت محدود کرے تاکہ وہ ممکنہ جوہری ہتھیار بنانے کے راستے سے ہٹ جائے۔ امریکہ مذاکرات کو بنیادی طور پر نیوکلیر پروگرام کے دائرے تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ معاملہ ایران اور امریکہ کے درمیان بنیادی اختلافات میں سے ایک بڑا ستون ہے۔ ایران اسے اپنے شہری توانائی اور ٹیکنالوجی کا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ امریکہ اسے ممکنہ جوہری ہتھیاروں کی تلاش کے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ کے پاس جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے، اگلے ہفتے پھر مذاکرات ہوں گے: ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران امریکہ سے ڈیل چاہتا ہے، اگلے ہفتے ایران کے ساتھ پھر مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کافی وقت پڑا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران ماحول مثبت رہا۔ فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آئندہ مذاکرات کی تاریخ پر عمان سے مشاورت ہوگی۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق علاقائی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے افزودگی روکنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ امریکی مذاکرات کاروں نے تہران کے مطالبات پر لچک کا مظاہرہ کیا۔ مذاکرات میں میزائل صلاحیتوں پر کوئی بات نہیں ہوئی۔
امریکہ اور بھارت کے درمیان عبوری ٹریڈ ڈیل کا فریم ورک جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق امریکہ اور بھارت فریم ورک پر فوری عمل کریں گے۔ دونوں ممالک عبوری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر عائد ٹیرف 50% کم کر کے 18% کیا تھا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ بدلے میں بھارت روس سے تیل خریدنا بند اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرے گا۔ امریکہ اور بھارت کی جانب سے مارچ میں ٹریڈ ڈیل پر دستخط متوقع ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد بھارت امریکہ پر ٹیرف کم کرے گا۔ امریکہ نے ایران سے اشیاء خریدنے والے ممالک پر ثانوی ٹیرف عائد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تیل کی غیر قانونی تجارت میں ملوث 15 اداروں، 2 افراد اور 14 بحری جہازوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خبردار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، اور وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی تجارت پر 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈ ریزنگ بورڈ آف پیس کا اجلاس 19 فروری کو کروانے پر غور۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے بورڈ آف پیس کے تحت عالمی رہنماؤں کا پہلا اجلاس 19 فروری کو کروانے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بورڈ آف پیس کے اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈ ریزنگ کانفرنس بھی متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس کی تیاری ابتدائی مراحل میں ہے، تاہم تبدیلی بھی ممکن ہے۔ قبل ازیں غزہ میں جنگ بندی، تعمیر نو اور مستقل امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے کئی ممالک شامل ہوئے ہیں، اور پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر، اردن، کویت اور قطر کے وزراء خارجہ نے اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری مشقیں مکمل۔ سعودی عرب کی رائل نیوی فورسز اور امریکی بحریہ کی مشترکہ مشقیں مکمل ہو گئیں۔ مشقوں کا مقصد باہمی استحکام اور دفاعی تعلقات کو مضبوط تر کرنا تھا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کام میں نیول فورسز کی کمانڈ کا کہنا ہے کہ مشقیں انڈیگو ڈیفینڈر کے نام سے ہوئی ہیں اور یہ سالانہ سرگرمی کا حصہ تھیں۔ امریکہ کو جواب، کینیڈا اور فرانس نے گرین لینڈ میں قونصل خانے کھول لیے۔ امریکہ کو عملی جواب دیتے ہوئے کینیڈا اور فرانس نے گرین لینڈ میں قونصل خانہ کھول لیا۔ فرانس اور کینیڈا نے جمعے کے روز گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں اپنے قونصل خانے قائم کیے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دارالحکومت نوک میں سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ اقدام آرکٹک خطے کے لیے سیاسی اور سفارتی حمایت کا واضح پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ میں قونصل خانے کھولنے کا مقصد باہمی تعلقات، تجارتی روابط اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانا ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے یہ اقدام نیٹو میں اپنے اتحادی ملک ڈنمارک کے ساتھ اظہار یکجہتی کا آغاز ہے، بالخصوص ایسے وقت جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کو حاصل کرنے کی پھر سے کوششیں کرنے لگے ہیں۔ پواریا نے نوک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ یکجہتی کا معاملہ بھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جب آپ کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم بطور فرانسیسی یہاں موجود ہیں۔ یہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ ساتھ دینے کے لیے ہے۔ ڈنمارک میں فرانس کے سفیر نے کہا کہ یہ قونصل خانہ محض ایک علامت نہیں بلکہ ایک بالکل عملی قدم ہے، جس کا مقصد 3 یورپی ممالک کے درمیان تعاون اور اتحاد کو ظاہر کرنا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ اور کینیڈا کے گورنر جنرل میری سائمن جمعے کے روز نوک پہنچے، جہاں انہوں نے پرچم کشائی کی تقریب کے ذریعے اپنے ملک کے قونصل خانے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔